أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور یہ کہ اے مسلمان اللہ کے اتارے پر حکم کر اور ان کی خواہشوں پر نہ چل، اور ان سے بچتا رہ کہ کہیں تجھے لغزش نہ دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچایا چاہتا ہے، اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور اے مسلمان یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور یہ کہ اے مسلمان ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. یہاں مسلمان فیصلہ کرنے والوں کو فرمایا کہ اہل کتاب کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اس بات سے بچتے رہو کہ یہ لوگ تمہیں کسی غلطی کے مرتکب نہ کروا دیں. اور اگر یہ اہل کتاب لوگ قرآن سے اعراض کریں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے جو دنیا میں قتل و گرفتاری اور جلا وطنی کے ساتھ ہوگی، جبکہ ویسے تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دے گا. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. ترجمہ کنز الایمان. تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے. ترجمہ کنز العرفان. تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون. تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنی نذیر اور بنی قریظہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ان میں آپس میں قتل و غارت گری جاری رہتی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو یہ لوگ اپنا مقدمہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور بنی قریظہ نے کہا کہ بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں، ہم وہ ایک نسل سے ہیں، ایک دین رکھتے ہیں اور ایک کتاب توریت کو مانتے ہیں، لیکن بنی نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کریں تو وہ اس کے خون بہا میں ہمیں 70 وسق ایک بڑا وزن کھجورہ دیتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے ان کے خون بہا میں 140 وسق لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرما دیں. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ دونوں قبیلوں کے افراد کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں. اس پر بنی نذیر بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کیا جاہلیت کی گمراہی اور ظلم کا حکم چاہتے ہیں؟ جو حکم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر کس کا حکم اچھا ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ آیت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، جو منافقین کا سردار تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شوکت و قوت والے ہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے اور مجھے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی و موالات یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا اور ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا ممنوع ہے فرمایا گیا۔ یہ حکم عام ہے اگرچہ آیت نزول کسی خاص واقعے میں ہوا ہو، چنانچہ یہاں یہ حکم بغیر کسی قید کے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں، کیونکہ کافر کوئی بھی ہوں اور ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت واحد ہے، کفر ایک ملت ہے، لہذا مسلمانوں کو کافروں کی دوستی سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ نہایت سخت وعید بیان فرمائی کہ جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بیان میں بہت شدت اور تاکید ہے کہ مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور دین اسلام کے ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے، اور جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں کفار کو کلیدی آسامیاں نہ دی جائیں۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کی ہزاروں معاملات میں رہنمائی کرتی ہے اور اس کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔
पूरी दुनिया के हालात पर नजर दौड़ाएं तो समझ आएगा कि मुसलमानों की जिल्लतों बर्बादी का आगाज तभी से हुआ जब आपस में नफरत दुश्मनी और टूट फूट का शिकार होकर गैर मुस्लिमों को अपना खैर ख्वाह और हमदर्द समझकर उनसे दोस्तियां लगाई और उन्हें अपनों पर तरजीह दी। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन।